یہ مبارک اور مقصود محفل ہے. کوئی جلسہ یا دینی اجتماع بڑے پیمانے کا نہیں ہے اور کوئی وعظ و تقریر بھی پیش نظر نہیں ہے، بلکہ آپ کی خواہش ہے کہ حفظ قرآن کی خاص طور پر اہمیت پر روشنی ڈالی جائے اور علم دین کے سلسلے میں لوگوں کو متوجہ کیا جائے. یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کی کمسن لڑکی ساریہ نے اس کی تکمیل کی ہے اور غالباً وہ 7 کلاس امتحان کی دینے والی. یہ بھی معلوم ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے بھتیجے جناب حسین احمد صاحب کے صاحبزادے اسحاق احمد وہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے بھی حفظ مکمل کر لیا ہے، تو ان بچوں کے لیے بھی ان کے والدین کے لیے مبارکبادی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو حافظ اس طرح بنایا ہے، دعا ہے کہ عالم بھی بنائے اور دنیا کے علم سے بھی ان کو آراستہ کرے. اس موقع پر حضرت سے کا جب آغاز ہوگا یہ دونوں حفاظ تھوڑا سا قرآن آپ کو سنائیں گے. اس کے بعد علم دین کے سلسلے میں اہمیت کیا ہے خاص طور پہ حفظ قرآن تو مختصر سے روشنی ڈالی ہے. ڈاکٹر صاحب کے چھوٹے صاحبزادے ہیں یہ اول جماعت میں تھے، فرسٹ میں 2 سال قبل. تو ہم نے سوچا کہ ذہین ہوشیار ماشاء اللہ ان حفظ میں ڈالنا چاہیے، تو انہوں نے اس کم عمری میں 21 پارے قرآن کی مکمل کر لی ہے اور بہت اچھا پڑھتے ہیں قرآن. یہ اس وقت تو مسلسل قرآن کے پڑھنے سے آواز متاثر ہوتی ہے، صحیح اندازہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ہونہار لڑکا انشاءاللہ تعالیٰ یہ حافظ بھی بنے گا، عالم بھی بنے گا اور انشاءاللہ ڈاکٹر بھی بنے گا اور لوگوں کے جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کرے گا. یہ ہے قتادہ عباس جو 21 پارے کے حافظ ہیں، وہ آپ کو قدرت بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم. ڈاکٹر صاحب کے بھتیجے اسحاق احمد یہ بھی حافظ ہیں، یہ بھی تلاوت کلام پر آپ کو سنیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا
يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور یہ قرآن مجید کی حقانیت و صداقت کی دلیل ہے کہ آج تک کسی آسمانی کتاب کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری نہیں لی ہے، صرف قرآن مجید کی لی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ قرآن مجید کے حافظ تھے. اس کے بعد حفظ قرآن کا جو سلسلہ چلا ہے تو آج تک الحمدللہ روئے زمین پر یہ واحد کتاب ہے جس کے حفاظ موجود ہیں. اور جس طریقے سے مختلف سائز میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، مختلف سائز کے آپ کو حفاظ بھی ملیں گے. بچوں میں، بڑوں میں، عورتوں میں، مردوں میں، بیناؤں میں، نابیناؤں میں اس وقت روئے زمین پر جو تعداد حافظوں کی پائی جاتی ہے وہ 9 ملین ہیں. یعنی 90 لاکھ اس وقت حافظ قرآن دنیا کے اندر موجود ہیں ایک اندازے کے مطابق، جس میں چھوٹے بڑے، مرد و عورت، بینا اور نابینا سب شامل ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور الفاظ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ معانی اور مطالب کی بھی اللہ نے ذمہ داری لی ہے. چنانچہ ہر زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے علماء پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی تشریح کی ہے اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے. یہ سائنٹیفک دور ہے اور لوگوں کے سوچنے کا انداز لاجیکل ہے، میتھمیٹیکل ہے، ریشنل ہے. اسی بنیاد پر بہت سی تفسیریں قرآن مجید کی لکھی جا رہی ہیں اور قرآن مجید کو زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے الفاظ کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس کے معانی اور مطالب کی بھی. یہ آخری ہدایت نامہ ہے تمام انسانوں کے نام. یہ کتاب مسلمانوں کی نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے پیغمبر نہیں ہیں، تمام انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، تمام انسانوں کا رب ہے، تمام مخلوقات کا رب ہے. عربی زبان کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں، جس میں سے خوبی یہ ہے کہ وہ سینکڑوں ہزاروں برس پہلے کے واقعات کو بیان کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے. قرآن مجید میں عربی زبان کے پیدا ہونے سے پہلے کے واقعات کو بھی بیان کیا گیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک زبان کو جب دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو ٹرانسلیشن تو ایک حد تک کیا جا سکتا ہے، لیکن پوری کیفیت آئے، اس کا اوریجنل مفہوم آئے، یہ مشکل ہوتا ہے. لیکن عربی زبان میں یہ خوبی ہے کہ پچھلے واقعات کو جوں کا تو بیان کرتا ہے بغیر کسی کمی کے اور پوری کیفیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے کلام کی خوبی ہے. سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کو ایک ساتھ جمع فرمایا. کلام اللہ کی عظمت معلوم ہوتی ہے. فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ کتاب جو ہے عام کتابوں کی طرح نہیں ہے بلکہ رب العالمین کی نازل کردہ ہے. یہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین. امانت دار طاقتور فرشتے نے، جو فرشتوں کے مطاع ہیں، مقتدا ہیں، صدر ہیں، امانت دار فرشتہ ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے اس کا نزول کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور فرمایا کہ رب العالمین نے نازل کیا، جو روح الامین امانت دار فرشتے جبریل علیہ السلام لے کر اترے
اور وہ کون سا دل تھا جو اس کلام کو ابزارو کرتا، اس کو جذب کرتا، اس کو برداشت کرتا، اس کا متحمل ہوتا، وہ قلب مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جب وحی اترتی تھی تو آپ جو ہے پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے. ایک روحانی کرنٹ تھا جو آپ کے اندر منتقل کیا گیا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے. اسی لیے فرمایا کہ الا قلبک لتکون من المنذرین، کہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں، رسولوں میں سے ہوں. آپ کے قلب مبارک پر اس کو اتارا گیا ہے. بلسان عربی مبین، عربی واضح عربی زبان کے اندر اتارا گیا. نازل کرنے والا رب العالمین، لے کر اترنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. اور کس قلب کا، کس شخصیت کا انتخاب کیا گیا اس کلام کے تحمل کے لیے، اس کو برداشت کرنے کے لیے، اس پر چلنے اور چلانے کے لیے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہے. کس زبان میں اس کو اتارا گیا ہے؟ ساری زبانیں اللہ کی ہیں. واختلاف السنتکم والوانکم، یہ رنگ اور زبانیں سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری زبانیں جو ان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں اس میں سے عربی کا انتخاب کیا اور واضح عربی میں اس کو نازل فرمایا. جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی عظمت کا تصور دیا گیا اور جبریل علیہ السلام کی بزرگی بیان کی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھیے کہ قلب مبارک کی پاکی کا تذکرہ کیا گیا، اسی طریقے سے عربی زبان کی اہمیت بھی بتائی گئی. اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور آج 9 ملین حفاظ قرآن روئے زمین پر موجود ہیں. اور قرآن خود ایک معجزہ ہے. تمام معجزے ختم ہو گئے پیغمبروں کے اور حضور کے معجزے بھی چلے گئے، لیکن ایک طاقتور معجزہ باقی رہ گیا، وہ ہے قرآن مجید. اس کی ہر آیت کو آیت کہتے ہیں. آیت کے معنی نشانی، قدرت کی نشانی، اور آیت کے معنی معجزے کی بھی آتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ کوئی بڑا معجزہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں اترا؟ جواب دیا گیا کہ قرآن خود سب سے بڑا معجزہ ہے. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، جو آیتیں پڑھی جا رہی ہے، جو کلام اترا ہے، یہ خود معجزہ نہیں ہے کیا تمہارے لیے؟ اور ایسے دور میں ایسے لوگوں پر، ایسے لوگوں کے حالات میں یہ نازل کیا گیا جو اپنی زبان پر فخر کرتے تھے. عرب کے معنی خود جو ہے فصیح اللسان کے ہیں. اپنے آپ کو فخر سے کہتے تھے کہ ہم فصیح اللسان، اعلیٰ ترین زبان بولنے والے، اس میں بھی خاندان قریش. اور دوسروں کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے. وہ کسی زبان کو قبول نہیں کرتے. وہ لوگ گونگے کہتے ہیں کہ تمہاری زبان کیا ہے، تمہاری شاعری کیا ہے، آواز کا حسن ہمارے پاس ہے اور زبان ہمارے پاس ہے، شاعری ہمارے پاس ہے. باندیاں نوکرانیاں عربی میں جو ہے شعر شاعری کرتی تھی. ان کو چیلنج دیا گیا. ان کے زمانے میں قرآن اترا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ جو ہے شعر کہتے تھے نہ شعر بناتے تھے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، پیغمبر کو ہم نے شعر نہیں سکھلایا، نہ وہ جو ہے شعر شاعری پیغمبروں کے لیے مناسب ہوتی ہے. اگرچہ کہ اچھے شعر کی، اچھے شاعروں کو انکریج کیا گیا، تعریف کی گئی، بشرطے کہ ان کا استعمال اچھی طریقے سے ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زبان مبارک سے چیلنج دیا گیا. آج بھی وہ چیلنج تازہ ہے، وہ لیٹسٹ ہے اور قیامت تک کے لیے ہے کہ زبان کہاں سے کہاں بڑھ گئی، کتنی ترقی کر گئی، اور ہر زمانے میں کتنے شعراء، ادبا، خطبہ زبان کے ماہرین ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ لئن اجتمعت الانس والجن، انسان اور جنات سب جمع ہو جائیں، الا یاتوا بمثل هذا القرآن، کہ ایسا قرآن بنا لاؤ، لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، انسان اور جنات سب ایک دوسرے کے ظہیر و مددگار ہو جائیں تب بھی جو ہے ایسا کلام نہیں پیش کر سکتے. چیلنج دیا گیا. اور دوسرا چیلنج اس سے ہلکا دیا گیا کہ فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. پورا قرآن نہیں بنا کے لا سکتے تو 10 صورتیں بنا کر لاؤ اور جن جن کو چاہتے اپنی مدد کے لیے بلا لو اگر تم سچے ہوں. اس چیلنج کو بھی قبول نہیں کیا تو آخری چیلنج دیا گیا فاتو بسورۃ من مثلی، ایک صورت بنا کے لاؤ، انا اعطینہ جیسی، قل هو اللہ جیسی، سورہ فاتحہ جیسی. آج بھی وہ چیلنج برقرار ہے. پھر جس طرح زبان کے اعتبار سے چیلنج ہے، دوسرے جو علوم ہوتے ہیں زمانے کے جیسے سائنس وغیرہ ہے، اس کے لیے بھی چیلنج ہے. یہ آپ جملہ سنتے ہیں کہ سائنس کا چیلنج، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ سائنس کا چیلنج قرآن کے لیے نہیں ہے، قرآن کا چیلنج سائنس کے لیے ہے. قرآن لیٹسٹ ہے، سائنس لیٹسٹ نہیں ہے. سائنس کے تھیریز بدل جاتے ہیں اور سائنس کے لاس بدل جاتے ہیں، تمام چیزیں بدل جاتی ہیں. اٹھا کے دیکھیے کتابیں 50 برس 100 برس پہلے کی، لیکن قرآن آج بھی لیٹسٹ ہے. اور قرآن میں سائنٹیفک طریقے سے ہو یا کسی بھی جو اینگل سے آپ دیکھیں قرآن کو تو رتی برابر آپ اس میں تبدیلی نہیں پائیں گے، نہ الفاظ کے اندر، نہ حقیقت کے اندر،
نہ سمجھیے کہ اس کے معنی اور مطالب کے اندر آج بھی جو ہے بڑے بڑے سائنٹسٹ ریسرچ کر رہے ہیں قرآن کے اوپر، اور قرآن کی صداقت کے قائل ہو رہے ہیں، اور سائنس کی کمزوری کا ثبوت ان کو مل رہا ہے۔ سائنس ابھی رینگ رہی ہے، سائنس انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، یہ بدل سکتی ہے، میتھمیٹکس بھی بدل سکتی ہے، +1 = -1 ثابت کیا جا سکتا ہے، امیجنری کوانٹیٹیز بھی ہو سکتی ہیں اس میں، اور بہت سے میتھمیٹکس کے جو ہے فارمولے ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کرتے ہیں، اور یہی حال سائنس کا ہے، دوسرے علوم کا ہے۔ لیکن قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو سائنس کا چیلنج نہیں ہے قرآن کے لیے، قرآن کا چیلنج سائنس کے لیے۔ اور 10 صورتیں بنا کے لاؤ یا ایک صورت بنا کے لاؤ، اس کلام کی آپ خوبی کا اندازہ لگائیے کہ ایک مادری زبان سمجھیے کہ بولنے والا بچہ مادری زبان کی کتاب کو اس اسپیڈ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا ہے جس اسپیڈ کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے۔ جس اسپیڈ کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس اسپیڈ کے ساتھ مدر ٹنگ کی کتاب کو دیکھ کر بھی بچہ نہیں پڑھ سکتا۔ ہمارے حیدرآباد میں ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر ابو الحسن صدیقی، اور وہ جو ہے پروفیسر بھی تھے، عثمانیہ میڈیکل کے پروفیسر بھی تھے کالج کے، اور عثمانیہ ہاسپٹل میں بھی تھے۔ ایک مرتبہ مجھ سے کہنے لگے، بچپن کی بات ہے کہ میرے وارڈ میں ایک حافظ قرآن بچہ ہے، اس کو دیکھتا ہوں تو دنگ رہ جاتا ہوں، میں پروفیسر ہوں، ہزاروں دواؤں کے نام یاد ہے، لیکن ان دواؤں کو اس اسپیڈ کے ساتھ سنا نہیں سکتا جس اسپیڈ سے بچہ قرآن سناتا ہے۔ وہ حافظ قرآن بچے کو دیکھ کے حیران ہو جاتے تھے۔ اور آج بھی حیرانی کی بات ہے کہ ایک شخص جو 50 سال تک لا کی پریکٹس کرتا ہے، اپنے سمجھیے کہ کسی بھی قانون کو، دفعہ کو جو ہے وہ ایز اٹ از ورڈ فار ورڈ نہیں سنا سکتا۔ وہ اسی طریقے سے میتھمیٹکس کے فارمولے ہو، آپ کی میڈیسن ہو یا کوئی علم ہو، اس اسپیڈ کے ساتھ آپ اپنی فارمولوں کو، ناموں کو، اپنے پروفیشن سے متعلق جو کچھ ہے نہیں سنا سکتے جس طریقے سے ایک بچہ قرآن کو سناتا ہے۔ قرآن کی جو ایوریج اسپیڈ ہے وہ 15 سے 20 منٹ تک ہے ایک پارے کی، کہ تیز سے تیز بھی اگر پڑھے اچھی وضاحت کے ساتھ تو 15 تا 20 منٹ میں ایک پارا کوئی سنا سکتا ہے۔ لیکن ایسے بھی آپ کو حافظ ملیں گے جو 10 منٹ سے لے کے 12 منٹ تک پورا پارا آپ کو سنا سکتے ہیں بغیر غلطی کے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ یہ خود حافظ کو خود پتہ نہیں چلتا ہے کہ زبان کیسی تیزی سے چل رہی ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ کرتا ہے، اور آج بھی جو ہے قرآن کو بچے بینا نابینا سبھی جو ہے حفظ کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ کے پاس ایک تختی ہے، وہاں اس کو لکھا گیا ہے، اور بزرگ فرشتے اس کو لکھتے ہیں، اور بزرگ فرشتے اس کا احترام کرتے ہیں، اور احترام ہی سے اس کو چھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ قرآن اگر کسی کے سینے میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مبارکبادی کی بات ہے اس کے لیے۔ اور ایک جگہ آتا ہے قرآن مجید میں، میں صرف ترجمہ سناتا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے، کہ اے لوگوں تمہارے پاس ایک نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ سینے کے دماغ دل کے امراض کا علاج ہے۔ یہ سینے میں دل ہے اور دل کے امراض کا علاج ہے۔ یہ صرف ہولی اسکرپچر نہیں ہے کہ ثواب کے لیے اس کو پڑھ لو، یہ صرف ہولی بک نہیں ہے کہ صرف اس کو رٹ لو، بلکہ یہ کتاب جو ہے تمہارے قلب کے امراض کا علاج ہے اس کے اندر، اور قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کا علاج ہے اس کے اندر۔ اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قل بفضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ قرآن اتارا، وہ برحمتی اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اور فبذالک فلیفرحوا، اس پر خوشی مناؤ۔ اور آج اسی کی خوشی یہاں منائی جا رہی ہے کہ اس پر خوشی مناؤ، کہ بچہ جو ہے ڈاکٹر اگر بنا تو خوشی کی بات ہے، لیکن حافظ بنا تو اس سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ بچہ انجینئر بنا، آرکیٹیکٹ بنا اور کچھ بنا، یقیناً خوشی کی بات ہے، لیکن یہ چیز یہیں رہ جانے والی ہے، یہ خبر میں جانے والی ہے، اس کے بعد کام آنے والی ڈگری نہیں ہے۔ لیکن یہ حفظ قرآن بچے کے لیے، ان کے والدین کے لیے، سب کے لیے جو ہے اہمیت رکھتی ہے۔ اور قیامت کے میدان میں حدیث میں آتا ہے حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا جو اس سورج سے زیادہ روشن ہوگا جو تمہارے گھروں کے اندر آ جائے۔ تو پھر حافظ کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو کچھ کریں گے وہ اس سے زیادہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن جس طرح ٹھہر کے پڑھتا تھا، قیامت میں کروڑوں انسانوں کے سامنے کہا جائے گا کہ پڑھو، اور جہاں تم رکیں گے وہی تمہارا درجہ، وہی تمہاری ڈگری ہوگی، وہی تمہارا رینک ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو نوازیں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ خوشی مناؤ اس قرآن کے اوپر، فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، دنیا جو سمیٹ رہی ہے یہ قرآن اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ مما یجمعون کے اندر کیا کیا ہے کہ کوئی سونا سمیٹ رہا ہے، کوئی چاندی سمیٹ رہا ہے، کوئی پیٹرول سمیٹ رہا ہے، کوئی دولت سمیٹ رہا ہے، کوئی کچھ کوئی کچھ، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ هو خیر مما یجمعون، دنیا جو کچھ جمع کر رہی ہے یہ قرآن اس سے کہیں بہتر ہے۔ تو لہذا تم کو خوشی منانا چاہیے، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 7 دہرانے والی آیتیں سورہ فاتحہ آپ کو دی ہیں،
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، عظیم قرآن آپ کو ہم نے دیا ہے، لہذا آپ اپنی نظر دنیا والوں کی طرف نہ پھیریے کہ دنیا والوں کے پاس بینک بیلنس ہے، ان کے پاس کوٹھیاں ہیں، ان کے پاس کاریں ہیں، ان کے پاس پلین ہیں، ان کے پاس کیا کیا ہے، آپ ان کی طرف نظر نہ دوڑائیے، ہم نے تو آپ کو قرآن عظیم دیا ہے، سورہ فاتحہ جیسی سورت عطا کی ہے۔ کمپیئر کرتے ہوئے بتایا کہ دنیا کی نعمت کے مقابلے میں، ساری نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کی نگاہ میں سب سے اعلیٰ ترین جو نعمت ہے وہ خود قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی بنیاد علم ہی کے اوپر ہے، اس میں آپ کو میتھالوجی کی جیسی باتیں نہیں ملے گی کہ جس میں سپرسٹیشن آپ جو آدمی کو سپرسٹیشن بنا دے، وہمی بنا دے، اور آدمی کو جو ہے صرف قصے اور کہانیاں سنا کر کے گویا کہ یعنی ایک افیونی بنا دے، آدمی کو مجنون بنا دے، یا پھر جو ہے اس کو irrational بنا دے، یا سمجھیے کہ ان سائنٹیفک بنا دے، ان بیلنس کر دے۔ قرآن میں ایسی بات نہیں ہے۔ الف لام میم سے لے کے والناس تک جتنی باتیں بیان کی گئی ہے اس کی بنیاد ریشنلزم کے اوپر ہے، عقلیت کے اوپر ہے، وہ بالکل جو ہے سائنٹیفک ہیں، وہ میتھمیٹیکل ہیں، اور اس کے اندر آپ کسی قسم کی جو ہے کمزوری نہیں نکال سکیں گے۔ ہمارے پاس شریعت کی بنیاد، دین کی بنیاد وہ سمجھیے کہ مفروضے پر نہیں ہے، بلکہ جو ہے اس کی بنیاد علم ہی کے اوپر ہے۔ پورے کا پورا قرآن علم، پورے کی پوری احادیث علم، اور پورے کا پورا اسلام اور ایمان کی بنیاد علم ہی کے اوپر ہے۔ پہلی وحی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس میں حکم ہے اقرا، پڑھو، قرات، یہاں سے آغاز ہوتا پہلی وحی کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا دعا کیجئے اپنے لیے ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اسی طریقے سے الرحمن علم القرآن فرمایا کہ رحمان نے قرآن سکھلایا۔ اس کے رحم و کرم کا سب سے بڑا تقاضا یہ تھا کہ قرآن جیسی کتاب اتارے جو تمہارے امراض کی شفا ہو، جو تمہاری نجات کا ذریعہ ہو، جو دنیا اور دین اور آخرت کی بھلائی کا منبع ہو، سرچشمہ ہو، اور قرآن ہی تمہاری روح کا سکون کا ذریعہ روحانی، اور قرآن ہی جو ہے سب کچھ ہے تمہارے لیے، اسی سے تم کو دنیا میں عزت ملے گی۔ اور قرآن یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کو قرآنی معاشرہ بنا دے، اس حکومت کو قرآنی حکومت بنا دے، اور یہ قرآن جو ہے پریکٹیکل کتاب ہے، اس کے اندر قصے کہانیاں بھی اگر ہیں تو وہ عبرت کے لیے ہے، اور اس میں قیمتی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو ہمارے پاس جو ہے وہی ہے، علم ہے، عقل ہے، اور سائنس ہے۔ بہت سی باتیں وہ ہیں کہ سائنس پہلے نہیں مانتی تھی، اب مان رہی ہے۔ بہت سی باتیں قرآن کی وہ ہے جو آئندہ سمجھ میں آئیں گی۔ اس لیے جو ہے سائنس کو بیس بنا کر، سائنس کی عینک لگا کر قرآن کو نہ دیکھیں، قرآن کی عینک لگا کر سائنس کو دیکھیں، ہر چیز کو دیکھیں۔ اگرچہ کہ سائنس بھی ایک ریئلٹی، ایک حقیقت ہے، لیکن وہ چینجیبل ہے، اور قرآن مجید انچینجیبل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کیا چیز ہے؟ علوم سے بھرا ہوا ہے، اتنے علوم اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اتنے ریئلٹیز اس کے اندر ہیں، اور اتنی بھید کی باتیں ہیں کہ سمندر ہے قرآن کا، جو آدمی غواصی کرے گا، جو آدمی قرآن کے سمندر میں غوطہ زنی کرے گا، 40-50 برس تک لوگ جو ہے اس میں تحقیق کرتے ہیں تو چند موتیاں ان کو ملتے ہیں۔ ہر آنے والی تفسیر عجیب و غریب باتیں بیان کرتی ہے۔ قرآن روز کا روز کھلتا چلا جاتا ہے، لیٹسٹ معلوم ہوتا ہے، اور قرآن کی حقائق جو ہے تازہ معلوم ہوتے ہیں۔ یہی کیفیت قرآن کی قیامت تک باقی رہے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے افضل العبادت تلاوت القرآن، افضل ترین عبادت وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کا اگر کوئی عالم بن جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے زمانے کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ ہر زمانے کے جو علماء ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کی برتری، اس کی فوقیات، اس کی سپیریارٹی کو منوا لیتے ہیں، اور پیدا ہونے والے جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کا سلوشن قرآن کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ یہ ایک لیٹسٹ کتاب ہے، پرفیکٹ ہے، ماڈل ہے، یونیورسل ہے، نیچرل ہے، سائنٹیفک ہے، اور اسی کے اندر انسانوں کی سالویشن ہے، نجات ہے، اور اسی کے اندر انسانوں کے تمام سوشل پرابلم کا سلوشن موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے علم الابدان جو بدن اور ابدان سے بحث کرتا ہے، ایک ہے علم الادیان جو دین سے بحث کرتا ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر قرآن پڑھے تو اس کی صداقت کو محسوس کرے گا، اور ایک ڈاکٹر قرآن کو عام آدمیوں سے زیادہ اچھا سمجھ سکتا ہے، دوسروں کو سمجھا سکتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ جو ڈاکٹر ہیں یا سمجھے کہ سائنس پڑھنے والے ہیں یا جدید ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے والے ہیں، وہ اگر قرآن کے حافظ بنے، عالم بنے، تو عام مولویوں اور علماء سے زیادہ وہ دین کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ پھر میں ایک چیز عرض کروں آپ سے
کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کو سمجھنا ضروری ہے. قرآن صرف گائیڈ لائنس دیتا ہے, قرآن صرف موٹے موٹے احکام دیتا ہے, کہتا ہے کہ نماز پڑھو, کتنی پڑھو, کیسی پڑھو, اس کی تفسیر ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر, آپ کی احادیث کے بغیر کوئی قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا. بعض لوگوں نے غلطی کی, حدیث کا انکار کر دیا. اب وہ قرآن کی نئی ڈکشنری تیار کیے تو انہوں نے صلاۃ کا ترجمہ کیا ہے گورنمنٹ, اقیم الصلاۃ کے معنی اسٹیبلش دی گورنمنٹ. درمیانی نماز کی حفاظت کرو, صلاۃ الوسطی یعنی عصر کی نماز کی, تو ترجمہ کرتے ہیں اسٹیبلش دی سینٹرل گورنمنٹ. یہ قرآن کے ساتھ ایک مذاق ہے. قرآن کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شارح ہیں, اس کے انٹرپریٹیٹر ہیں, اور احادیث ہی کے روشنی میں قرآن کو سمجھنا پڑتا ہے. تو قرآن ڈھکیلتا ہے حدیث کو ماننے کے لیے, اور وہی اس کی گائیڈ ہے, وہی اس کی شرح ہے. قرآن میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا 4 کاموں کے لیے. یتلو علیہم آیاتی, قرآن کو پڑھ کر سنائیں. ویعلمہم الکتاب, معلم کتاب ہیں, اس کا منشا کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کی تفصیلات کیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بتائیں گے. تیسرا کام کیا کریں گے, نفس کا قلب کا تزکیہ کریں گے, پاک صاف کریں گے, پیوریفائی کریں گے اس کو, اور اس کی بنیاد پر ایک ٹیم تیار کریں گے. اور چوتھا کام یہ کریں گے کہ ویعلمہ الکتاب والحکمہ, حکمت کی, وزڈم کی, دانائی کی باتیں تم کو بتائیں گے. چنانچہ احادیث پوری کی پوری دانائی پر, وزڈم پر مبنی ہیں. اسی لیے حدیث کو بھی سمجھنا پڑتا ہے. ایک ایک حدیث کے اندر بڑے بڑے مسائل کو حل کر کے رکھ دیا گیا. اب جو شخص دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرے, قرآن بھی حاصل کرے, حدیث بھی حاصل کرے, تو آپ بتائیے سینہ اس کا کھلتا ہے یا نہیں کھلتا ہے؟ حقائق اس کے ذہن میں پوری طرح واضح ہو کر آتے یا نہیں آتے ہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے اپنے ایسے بچوں کو جو سمجھے کہ دنیا کی تعلیم میں ایڈوانس ہو رہے ہیں, ان کو حافظ بنائیے, ان کو عالم بنائیے, تو وہ جو ہے دین کا کام زیادہ اچھا کر سکیں گے. یاد رکھیے کہ یہ پیشے ہمارے نزدیک جو ہے بہت ہی سمجھیے کہ نچلے درجے کے سمجھے جاتے ہیں. مؤذن ہونا, حالانکہ اسلام میں مؤذن کا بڑا اونچا مقام ہے, اور قیامت میں اس کا مقام بہت اونچا ہوگا. امام, اس کو ہم معمولی آدمی سمجھتے ہیں. حافظ بن کے کیا کرے گا, چندے پہ زندگی گزارے گا. ایک لحاظ سے ایک بات صحیح ہے, لیکن آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ حافظ بھی ہیں, گریجویٹ بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں. آپ ان پر نظر ڈالیے, آپ اپنے بچوں کو بنائیے ایسے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حافظوں کو ہم نے دیکھ لیا ایسے اور ایسے ہوتے ہیں, عالم ایسے اور ایسے ہوتے ہیں, امام ایسے اور ایسے ہوتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا بڑا بچہ کہاں ہے, تو کہا کہ امریکہ میں, انگلینڈ میں ہے. میں نے کہا اس کو حافظ کیوں نہیں بنائے, اس کو امام کیوں نہیں بناتے؟ اور وہ اگر امامت کرے, وہ اگر خطبہ دے, وہ اگر دین سکھائے, تو آپ کی یہ شکایت ختم ہو جائے گی. جو راٹن مٹیریل انگلش میڈیم, اردو میڈیم کے قابل نہیں ہوتا, اس کو حافظ بناتے, امام بناتے. اب یہ بھی دین کا معجزہ ہے کہ راٹن مٹیریل کو آپ کے لیے یوزفل بنا کے پیش کرتے. تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ کا وہ بچہ جو میڈیسن کر رہا ہے اس کو حافظ بنائیے. اس سے کہیے کہ تراویح فری پڑھائے, اس سے کہیے کہ امامت کرے, اس سے کہیے کہ جمعے کا خطبہ دے. چنانچہ امریکہ, انگلینڈ وغیرہ میں لوگ جانتے ہیں, بعض یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں, کہ مصر کے قابل ترین علماء جو آتے ہیں وہ خطبہ دیتے ہیں انگریزی میں, تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیا ہے, حدیث کیا ہے. اس لیے یہ تو بڑا مشکل کام ہے بقول شخصے کے کہ ایک حافظ انجینئر بنے, عالم بنے, یعنی آپ کے ڈاکٹر بنے. لیکن ڈاکٹر کے لیے عالم بننا آسان ہے, انجینئر کے لیے عالم بننا آسان ہے. اس قسم کے لوگ اگر آگے بڑھیں تو دین کا اچھا ریپریزنٹیشن ہو سکتا ہے, اور دین کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. پھر میں آپ سے یہ بتاؤں کہ صرف حافظ ہونا کافی نہیں ہے. جیسے میرے ایک بھائی ہیں, عالم بھی ہے, حافظ بھی, انجینئر بھی ہیں اس وقت. تو والد ہمارے کہا کرتے تھے کہ قرآن حفظ کرنا کافی نہیں ہے, اس کے معنی سیکھو. پھر دنیا اگر کمانا ہے تو دوسرا فیلڈ اختیار کرو, تاکہ تم بات اگر دین کی کریں گے تو وزن ہوگا, ویٹ ہوگا اس کے اندر. تو اس طرح کے نمونے بھی الحمدللہ موجود ہیں. تو جاننا چاہیے کہ صرف حافظ ہونا یقیناً قابل مبارکباد ہے, اچھی بات ہے, لیکن جو ہے صرف اسی پر جو ہے اکتفا نہ کریں, بلکہ ان کو اور آگے بڑھائیے. ان کا سینہ اور کھل جائے گا, ان کا جو ہے میموری پاور اور بڑھ جائے گا, ان کے دماغ میں اور روشنی ہوگی, اور یہ دنیا کے علوم نسبتاً جلدی حاصل کر سکیں گے. ہمارے مدرسے میں 100 سے زائد بچوں نے قرآن مجید کی حفظ کی تکمیل کی ہے. بعض بچے میٹریکولیٹ ہیں, بعض گریجویٹ ہیں, بعض پوسٹ گریجویٹ ہیں. اور ابھی حال ہی میں کالجز کے جو رزلٹ نکلے ہیں اس میں کئی حافظ قرآن بچے ہمارے پاس کے پڑھے ہوئے اور دوسری جگہ کے الیکٹرانکس سے انہوں نے انجینئرنگ کی ہے, سول انجینئر بنے ہیں, میکانیکل انجینئر بنے ہیں, اور سمجھے کہ دوسرے پروفیشنز میں گئے ہیں. تو انہوں نے بہترین نمونہ اپنا پیش کیا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صرف حافظ بنا کر مطمئن نہ ہو جائیں, اگر اور آگے بڑھائیں تو یہ دنیا کے فیلڈ میں بھی دوسروں کے مقابلے میں آگے بڑھ سکتے ہیں. قرآن کے 4 حقوق ہیں, قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو فالو کرنا, اس کے انسٹرکشنز کو, اس کے ٹیچنگز کو,
اور اسی طریقے سے اس پر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا، یہ چاروں باتیں ضروری ہے۔ پھر لڑکیوں کا جہاں تک معاملہ ہے، لوگ بولتے ہیں کہ حافظ بن کے کیا کرے گی بچی، کمرشل انداز میں لوگ سوچتے ہیں علم ضائع نہیں جاتا ہے۔ ایک لڑکی کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے تو کتنا مبارک سینہ ہے وہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس سینے میں قرآن ہوتی ہے اس کو آگ نہیں جلاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو تاج پہنا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھ اور اپنے درجوں کو بلند کرتا چلا جا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے قیامت کے دن، ان میں کئی حفاظ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ تم فلاں فلاں خاندان کے لوگوں کے لیے سفارش کرو۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان کی سفارش کی خاطر حافظ بنائے بچوں کو، بلکہ وہ بھی سفارش کریں گے۔ یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ اس زمانے میں لڑکیاں جو ہے میڈیسن کی تعلیم حاصل کرتی ہیں تو ضروری سمجھا جاتا ہے اور ضرورت ہے اس کی، اور لڑکیوں کو ڈاکٹر بننا چاہیے، معلمہ بننا چاہیے، ٹیچروں کی ضرورت ہے، اور لڑکیاں جو ہے ایئر ہوسٹس بنتی ہیں، لڑکیاں کیا کیا نہیں بنتی ہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ لڑکیوں کو حافظ بنایا جائے، عالم بنایا جائے۔ ایک لڑکی حافظ ہو، عالم ہو، اپنے گھر کو سنبھالے گی، اپنے خاندان کو درست کرے گی، بستی کی رہنمائی کرے گی اور دنیاوی علوم کے ذریعے بھی دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ پھر میں یہ بھی عرض کروں کہ قرآن جو ہے سمجھا کر پڑھانا بچوں کو ضروری ہے۔ اگر آپ حافظ نہ بھی بنائیں اپنے بچوں کو تو کم سے کم الحمدللہ سے الف لام میم سے لے کے والناس تک بتائیے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں وہ پوری آیتیں نہیں پیش کروں گا، ایک ہی آیت پیش کروں گا کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے ایک نصیحت ہے، اور قیامت کے دن سوال ہوگا اس کے بارے میں کہ تم نے جو ہے KG کے لیے 5000 ڈونیشن دیا، تم نے میڈیسن کے لیے 1,00,000 2,00,000 ڈونیشن دیا، قرآن کے لیے کیا کیا تم نے؟ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ دنیا کی تعلیم کے لیے پیاسا جو ہے کنویں کے پاس جاتا ہے، کیوں میں کھڑے ہونا پڑتا ہے فارم لینے کے لیے، ایڈمیشن کے لیے، لیکن دین کے لیے، قرآن و حدیث کے لیے، اسلامی تعلیمات کے لیے کنواں جو ہے خود پیاسے کے پاس آتا ہے۔ یہ ویڈیو، یہ ریڈیو، یہ ٹیپ ریکارڈر، یہ علماء، یہ مساجد کے خطبے، یہ حفاظ، یہ سب دین آپ کے گھر پہ لے کے آ رہے ہیں اور فری پانی اور ہوا کی طرح تقسیم کر رہے ہیں۔ لہذا فائدہ اٹھائیے تمام چیزوں سے، اور اگر حافظ نبی بنائیں تو کم سے کم جو ہے بچوں کو الف لام میم سے لے کے والناس تک ایسے استاد کا انتخاب کیجئے جو قرآن صحیح پروننسیشن کے ساتھ پڑھائے اور مطلب کے ساتھ پڑھائے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کل قیامت کے دن پوچھ ہونے والی ہے۔ اور پھر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس قرآن کی وجہ سے دین کی برکت ہے، دنیا کی برکت ہے، آخرت کی بھی برکت ہے۔ اس کو کمرشل انداز میں نہ سوچئے کہ بچے بچیاں حافظ بن کے کیا کریں گے۔ پھر میں آخر میں 2-3 باتیں اور عرض کروں گا کہ قرآن مجید کے معجزوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب اس کے اندر شان رکھی ہے کہ آدمی زندگی بھر اس میں بات بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے ایسے بندے بندیاں گزرے ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھر قرآن میں گفتگو کی ہے، اور ہمارے علماء نے شروع میں دین کو جو پھیلایا، اتنے کالجز نہیں تھے، یونیورسٹیاں نہیں تھی، یہ دین کیسا پھیلا ساری دنیا کے اندر۔ دکانوں کو انہوں نے مرکز بنایا کہ ایک گروپ سودا خرید رہا ہے، ایک گروپ تعلیم حاصل کر رہا ہے، پیچھے کھڑے ہوئے ہیں تعلیم حاصل کرنے والے اور سامنے جو ہے دکانداری ہو رہی ہے۔ اس طرح انہوں نے جو ہے دین کو پھیلایا ہے، گلی گلی، دکانیں دکان، چپا چپا، مسجدیں، دکان، گلی گلی، گھرے گھر جو ہے انہوں نے اس کو یونیورسٹی بنا دیا، کالج بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، اور اللہ کے دین کو اس طریقے سے پھیلایا۔ انہوں نے محنتیں کی ہمارے لیے، ورنہ یہ دین کیسے پھیل سکتا تھا۔ ہم لوگ کم سے کم ہمارے علماء نے جو کتابیں لکھی ہے اس کی ہم قدر کریں۔ میں ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ اردو زبان پر اللہ کا خصوصی فضل ہے، اتنا بڑا فضل ہے کہ اس پر ایک تقریر کی جا سکتی ہے کہ اردو میں ہمارے علماء نے جو کام کیا ہے، تفسیریں لکھی ہیں، احادیث کی شرح کی ہے، فقہ کی کتابیں لکھی ہے، سیرت کی کتابیں ہیں، اولیاء اللہ کی سیرت ہے، صحابہ کی سیرت ہے، حضور کی سیرت ہے۔ بعض کتابیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ بڑے بڑے قابل ترین عرب لوگوں نے بھی ایسی کتابیں نہیں لکھی۔ یہاں وقت نہیں ہے کہ میں ان کے نام پیش کروں ہمارے علماء کے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے بچے اردو سے واقف نہیں ہیں۔ اردو سے کٹ جانے کے معنی دین سے کٹ جانے کے ہیں، اور یہ خود ایک عنوان ہے۔ یہاں بعض لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ زیادہ اچھا بتا سکیں گے، میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ اردو سے کٹنے کا نتیجہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر روشنی نہیں ہے۔ وہ خط لکھتے ہیں انگلش میں، ہندی میں، اور ایک کھانے پینے کی باتیں ہوتی، بلند خیالی نہیں ہوتی، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی زندگی کا جو ہے لائحہ عمل نہیں، کوئی روشنی نہیں، کوئی گول ان کے سامنے نہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے۔ تو اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ نہ صرف دین سے کٹ ہو جاتے ہیں بلکہ میاں بیوی ایک دوسرے سے کٹ ہو جاتے ہیں۔ شوہر خط لکھ رہا ہے بیوی کو، وہ کسی اور سے پڑھا رہی ہے، بیوی خط لکھ رہی ہے، شوہر کسی اور سے پڑھا رہا ہے، پرائیویسی ختم ہو گئی۔ میاں بیوی کے جھگڑوں میں یہ بھی ایک بنیاد ہے۔
آپ اردو نہ پڑھائیں کہ کوئی انگریز کہلائے اور انگلش میں اس کو لکھنا نہ آئے، کوئی ہندو کہلائے تیلگو بولنے والا اور تیلگو میں لکھنے نہ آئے۔ ساری دنیا کے اندر مدر ٹنگ کی اہمیت ہے اور یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے، آج تک اس کے اندر کوئی جو ہے آپ کو اختلاف نہیں ملے گا کہ کم سے کم پرائمری لیول تک بچے کو مدر ٹنگ میں تعلیم دی جائے، وہ زبان جو ماں باپ بولتے ہیں، اور آپ فخر محسوس کرتے ہیں اردو نہ سکھانے کے نتیجے میں کہ میں نے اردو نہیں سکھایا بچوں کو، اور مار مار کے انگلش میں بولنے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ انگلش ضرور سکھائیے لیکن یہ انگلش صرف پیٹ کی حد تک رہے گی۔ اگر آپ دین نہیں سکھائیں گے، اردو نہیں سکھائیں گے، تو بچے ہمارے اولیاء اللہ سے، صحابہ سے، حضور سے، اللہ رسول سے سب سے کٹ ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس کا ریئیکشن بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ بچے ہمارے مولویوں کی خطبوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ جو ایک بچے نے جو ہے مسجد میں آیا، ایک صاحب آئے، گریجویٹ سے پوچھا میاں بیت الخلا کہاں ہے؟ تو گریجویٹ کو بیت الخلا سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ گھر میں سنا نہیں وہ لفظ، لیٹرین سنتا رہا وہ، تو بیت الخلا کے معنی سمجھ میں نہیں آیا تو مؤذن صاحب کا کمرہ بتا دیا۔ ایک باپ نے بچے سے کہا میاں مزدور کو 25 روپے دے دو، تو کہہ رہا صاحب 25 کیا ہوتے ہیں؟ تو میں کہنا پڑا 25۔ ایک صاحب نے کہا ذرا درزی کو کپڑا دے کیا، تو کہا درزی کس کا نام ہے؟ کہا کہ ٹیلر۔ یہ ہمارے بچوں کی نالج ہے، کوئی فخر کی بات نہیں ہے، زبان وے آف ایکسپریشن ہے۔ آپ مزدوروں میں رہیے تیلگو آ جاتی چند دن کے اندر، عربستان چلے جائیے تھوڑے دن میں عربی آ جاتی ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ وے آف ایکسپریشن ہے۔ اچھے ڈاکٹر کی معنی یہ نہیں ہے کہ چونکہ وہ انگریزی اچھی بولتا ہے لہذا اچھا ڈاکٹر ہے، چونکہ وہ انگریزی اچھا بولتا ہے لہذا اعلیٰ درجے کا آرکیٹیکٹ ہے، چونکہ وہ انگلش اچھی بولتا ہے اس لیے جو اعلیٰ درجے کا انجینئر ہے، یہ کوئی نہیں بولتا ہے۔ انڈرسٹینڈنگ، فہم، انٹیلیجنس ایک الگ چیز ہے، زبان ایک بالکل الگ چیز ہے۔ اگرچہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، انگلش کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اردو اتنی سکھائیے کہ ہماری علماء کی کتابیں پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، جذب کر سکیں، اور سمجھے کہ خطبے سمجھیں، لٹریچر پڑھیں، اخبارات پڑھیں، اردو میں میگزینز پڑھیں، بحث مباحثے کی صلاحیت ان کے اندر ہو، تو اس میں جو ارتقاء ہوتا ہے، جو معلومات ہوتے ہیں، جو روشنی ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ بھی عجیب اللہ کا فضل ہے کہ چھوٹے بچے جلدی حافظ ہوتے ہیں، میموری پاور جو ہے 3-4 سال کی عمر سے بڑھتا ہے، 6-7 سال کی عمر سے لے کے 10 سال کی عمر تک بچے کو حافظ بنا دیں اور تھوڑی انگلش، میتھمیٹکس، سائنس وغیرہ پڑھا دیں، جیسے حافظ ہوا 6ٹھی 7ویں میں آ گیا اور پھر اپنی تعلیم کنٹینیو کرنے لگا، تو یہ ایک آسان کام ہے۔ اپنے بچوں کو بھی بنا سکتے ہیں آپ اور بچوں کو بھی حافظ بنا سکتے ہیں۔ پھر میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے اپنے شہر میں جگہ جگہ ایسے مراکز بنائیں کہ قرآنی تعلیمات کو عورتوں میں، مردوں میں عام کریں۔ اس کے لیے علماء کے ویڈیو آ گئے ہیں، اس کے لیے آپ حفاظ کی خدمات لے سکتے ہیں، علماء کی خدمت لے سکتے ہیں، اور جہاں بھی آپ اپنی عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کی قرآن کی تعلیم کا بندوبست کریں تو ایسے حافظ کا عالم کا انتخاب کیجئے جو سمجھدار ہو، اور سمجھدار لوگ انشاءاللہ مل جائیں گے، بشرطے کہ آپ جو ہے اس کا اسکیل اچھا رکھیں ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ صاحب حافظ صاحب ہفتے میں جو ہے 2 دن آتے ہیں، 2 دن نہیں آتے، 4 دن نہیں آتے ہیں۔ میں نے کہا تنخواہ کیا دے رہے ہیں؟ تو کہا کہ 50 روپے دے رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ 50 روپے میں اگر 15 دن نہیں آئے تو 25 روپے ان کو ملتے ہیں۔ انگلش کے لیے 300 روپے، تیلگو کے لیے 200 روپے، میتھمیٹکس کے لیے 500 روپے۔ تو ایک جگہ ایک استاد پڑھا رہا تھا GIRL گرل، جبکہ گرل پڑھانا چاہیے تھا، تو ماں باپ نے کہا کیا پڑھا رہے ہیں آپ یہ؟ تو کہا تھا 50 روپے آپ دے رہے ہیں، گرل پڑھاؤں یا گرل پڑھاؤں؟ یہی حال قرآن مجید کا ہے۔ ایسے حافظ کو چن کے لائیے، ایسے گریجویٹ کو لائیے کہ جس کا اسکل اچھا ہو، پھر آپ دیکھیے اسی لحاظ سے اسے کام بھی لیجیے آپ، اس لیے کہ اس کا بھی پیٹ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ کو فری کرنا چاہیے، کب کرے گا فری؟ اس کو بیوی نہیں ہے، اس کو بچے نہیں ہیں، اس کے مسائل نہیں ہیں، امام ہیں 400 سے 500 کا گریڈ، چپراسی سے بھی کم، بینک کے چپراسی کے برابر بھی نہیں ہے وہ، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ امامت بھی ویسی ہے، خطابت بھی ویسی ہے اس کی، پھر آپ کو شکایت ہوتی ہے۔ اسکیل رکھیے 1000 تا 1500، 2000 تا 3000، تو ایک امامت کی جو ہے جائیداد کے لیے 4000 درخواستیں آئیں گی، پھر اس میں سے انتخاب کر کے رکھیے، پھر دیکھیے بستی میں کیسی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ تو قرآن کی قدر کیجیے، اور حدیث میں آتا ہے کہ یہی چیز قیامت کے دن تم کو کام آنے والی ہے، اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ تو قرآنی حلقوں کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، تفسیروں کا مطالعہ کرنا چاہیے، تفسیروں سے استفادہ کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ غیر مسلموں تک بھی دین پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری۔ اللہ پوچھے گا کیونکہ قرآن ان کے لیے بھی آیا ہے، ہم امت اجابت ہے، یعنی ہم نے ریسپانس دیا، حضور کو قبول کر لیا، اور وہ امت دعوت ہے، ان تک دین کی دعوت پہنچانا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اس لیے آج دنیا میں بڑی اچھی کوششیں ہو رہی ہیں کہ لائبریریاں قائم ہو رہے، آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، کتابیں، اور اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں کہ قرآن سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا، اس کی تبلیغ کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں پھر ایک بار ڈاکٹر غلام عباس صاحب کو کہ انہوں نے
اپنے بچے کے حفظ قرآن کی تکمیل کے سلسلے میں سمجھیے کہ یہ محفل منعقد کی اور آپ حضرات کو دعوت تام کے ساتھ دعوت دین بھی دی، اور ان کی نیت صرف یہ تھی کہ قرآن کی عظمت، دین کے علم کی اہمیت آپ پر واضح کی جائے، اس لیے آپ کا اتنا وقت لیا گیا۔ بہت سے لوگ تو ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ خاص طور پہ عورتیں اور پڑھے لکھے لوگ میرے ان سمجھیے کہ پوائنٹس پر ضرور غور و فکر کریں گے، اور قرآنی حلقوں کو، قرآنی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی الحمدللہ کوشش ہو رہے ہوئی ہیں، اس میں اور اضافہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو بچے حافظ ہوئے ہیں، ہماری دعا ہے کہ ان کے ماں باپ کے لیے ثواب دارین کا ذریعہ بنا دے اور سعادت دارین کا ذریعہ بنا، قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کو ان پر واضح فرما دے، ان کو دین اور دنیا کے علوم سے آراستہ فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید کی قدر کرنے، اس کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔